یونس علیہ السلام کا واقعہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر فرمایا۔ انبیاء سابقین کی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو پروردگار عالم نے نبوت و رسالت دے کر ایک بستی، ایک قوم، ایک قریہ، ایک گاؤں، ایک قبیلے کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی میں آئے۔ نینوا عراق کی بستی اور شہر ہے۔ آ کر دیکھا لوگ بیرا روی کا شکار ہیں، ایمان بھی خراب ہے، اعمال بھی خراب ہیں، اصلاح کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت ہے، بت پرستی میں بھی مبتلا ہیں، اور اس طرح دیگر کئی معاشرتی برائیوں کے اندر ملوث ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی بستی میں پیدا ہوئے۔ لوگوں نے آپ کی زندگی کو بھی دیکھا، بچپن کو بھی دیکھا، جوانی کو بھی دیکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خلوت کا مشاہدہ بھی کیا، جلوت کو بھی دیکھا۔ آپ نے اسی قبیلے میں، اسی قوم میں شادی بھی کی، اولاد بھی ہوئی، کاروبار بھی کیا۔ پروردگار عالم کا دستور ہے، نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو بے مثال بناتے ہیں، تاکہ جب میرا نبی نبوت کا اعلان کرنے لگے تو کوئی انگلی اعتراض والی اس کی ذات کی طرف بلند نہ ہو۔ جس طرح جناب نبی کریم علیہ السلام ایک عرصہ تک حجاز مقدس میں رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ ہر نبی کا یہی عالم ہے۔ جب اس نبی کی صداقت اور اس کی امانت، اس کی حیا اور اس کی پاک دامنی، اس کے اچھی صفات قوم کے ذہن و دماغ کے اوپر پیوست کر دیے جاتے ہیں، پھر پروردگار عالم نبوت و رسالت کا تمغہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، رسالت ملی۔ اپنی قوم کو بیرا روی میں مبتلا دیکھا، پہلے ایمان کی فکر ہوئی۔ فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، او لوگو آج میں یونس اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کئی برس سے تمہارے اندر موجود ہوں۔ آج تک میں نے کسی بت کی پوجا نہیں کی، آج تک میں نے پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، آج تک میں نے پروردگار عالم کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا، آج تک میں نے رب العالمین کے علاوہ کسی کے نام کا ذکر نہیں کیا، آج تک میں نے اپنے زانوے تلمس، اپنے گھٹنے کسی اور کے سامنے نہیں جھکائے۔ میری بھی بگڑیاں سنورتی رہیں، میرے بھی کام بنتے رہے، میرے بھی کاروبار چلتے رہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے خود تراشیدہ بت بنا لیے اور ان کی پوجا پاٹ میں لگ گئے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت ملتے ہی قوم کو دعوت دینا شروع کر دی، بازاروں میں جا کر سمجھانے لگے، میلوں میں جا کر نصیحت کرنے لگے، مجمعوں میں جا کر سمجھانے لگے، انفرادی طور پر ہر آدمی سے محبت کرنے لگے، ہر آدمی کو بلا بلا کر دعوت دینے لگے، ہر آدمی کو ایمان کی حقیقت سمجھانے لگے، ایمان کی حقیقت بتلانے لگے، پروردگار عالم کی اہمیت کو بتلانے لگے، وحدہ لا شریک کی توحید کا سبق سکھانے لگے۔ یہ ایک نئی بات تھی قوم کے لیے،
بجائے سمجھنے کے حسب دستور جب کوئی سچی بات کرتا ہے، نئی بات کرتا ہے، سب سے پہلے قوم اس کی مخالفت کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسحاق نبی اللہ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، سارے نبیوں کی قوموں کا یہی دستور تھا۔ سچی بات کو سن کر مذاق اڑاتے ہیں، سچی بات کو سن کر طعنے دیتے ہیں، سچی بات کو سن کر تالیاں بجاتے ہیں، سچی بات کو سن کر منہ پھیر لیا کرتے ہیں۔ اور آج بھی یہی دستور ہے، آج کی قوم کا بھی یہی حال ہے۔ سچی بات کہی جائے تو وہابیت کا فتویٰ لگ جاتا ہے، اگر کھری بات سنا دی جائے تو بے دینی کا فتویٰ لگ جاتا۔ فرمایا ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ اس زمانے کے نوجوانوں کا بھی یہی دستور تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب دعوت شروع کرتے، ان کو پتہ ہوتا تھا آج کا واعظ یونس اللہ کے نبی کا فلاں بستی، فلاں مکان، فلاں شہر اور فلاں میلے اور بازار میں ہے، سارے جمع ہو جاتے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی کا واعظ شروع ہوا، ادھر تالیاں بجانی شروع کر دیں، ادھر پتھر برسانے شروع کر دیے، ادھر مجمع کو منتشر کرنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دیں، فتوے لگانے شروع کر دیے۔ بالآخر ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام کے مخالف ہو گئی اور کہنے لگی اے یونس یہاں سے نکل جاؤ، یہ نئی باتیں سن سن کر ہمارے کان تھک چکے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھایا ایسے نہ کرو، میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، ابھی کچھ عرصہ نہیں ہوا قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں کا تم انجام اور حشر دیکھ چکے ہو۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ قوم سمود بھی ہلاک کر دی گئی چنگاروں سے، چیخوں سے، قوم عاد بھی ہلاک کر دی گئی ہواؤں سے، آندھیوں سے۔ یہ میرے رب کا دستور ہے، جب نبی کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، نبی کی اہانت کی جاتی ہے تو پروردگار عالم برداشت نہیں کرتے۔ پروردگار عالم اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تم بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ، میری بات کو مان لو، وحدانیت پہ آ جاؤ، یہ شرک و بت پرستی چھوڑ دو، اپنے معاشرے کی اصلاح کر لو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بڑا سمجھایا مگر قوم سمجھنے والی نہیں تھی، ابھی بات دل میں نہیں اتر رہی۔ یونس علیہ السلام نے ساری قوم کو مخاطب کر کے کہہ دیا اگر میری بات نہیں مانی 40 دن کی مہلت ہے، خدا کی قسم 40 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب الہی آ کر رہے گا۔ زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات، پروردگار عالم بھی اس بات کی لاج رکھتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی انتظار کرنے لگے، قوم بھی انتظار کرنے لگی، یہ زبان نبوت سے نکلی بات ہے 40 دن میں عذاب آ جائے گا، دیکھتے ہیں آتا ہے یہ نہیں آتا۔ ادھر یونس علیہ السلام پروردگار عالم کے سامنے سر بسجود ہو گئے، اللہ میں نے 40 دن کا وعدہ کر لیا ہے، یہ ایسی قوم ہے کہ اس کے مقدر میں ہدایت نظر نہیں آتی، ان کو بھی قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تباہ و برباد فرما دے۔ 30 دن گزر گئے، 31، 35، 36، 37 دن گزر گئے۔
جب 38واں دن ہوا، آسمانوں کے اوپر سیاہ بادل منڈلانے لگے، حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ آ رہا ہے۔ پروردگار عالم کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور انبیاء سابقین کی سنت کی طرح اس علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے۔ پروردگار عالم کی اجازت کا انتظار نہیں کیا۔ 38ویں دن جب بادلوں کو دیکھا تو علاقہ چھوڑ دیا، گھر والی کو ساتھ لیا، دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور اپنے شہر کو چھوڑ کر ہجرت فرما لی۔ پروردگار عالم کو اتنا سا عمل ناپسند ہوا۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، ساری زندگی توحید پہ محنت کرتا رہا، لوگوں کی پروردگار عالم سے صلح کرواتا رہا، مگر آخر وقت میں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر شہر سے نکل گئے۔ یہ چھوٹی سی کوتاہی، چھوٹی سی غلطی پروردگار عالم کو ناراض کر گئی۔ ہم اپنی طرف دیکھیں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہی رہتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہمارا دعویٰ یہی ہوتا ہے جی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ مانتے ہیں وہ رحیم ہے، مگر پروردگار عالم کی صرف ایک ہی صفت نہیں، ساری صفات ہیں۔ فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اور لوگوں اگر وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے، اگر وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، اگر وہ رحمت کرنے والا بھی ہے، اگر وہ مہربانیاں کرنے والا بھی ہے، تو دوسری صفات بھی ہیں، ذی الطول شدید العقاب، وہ سخت پکڑ کرنے والا بھی پروردگار عالمی ہے۔ صرف یہ نہ سوچا کرو بڑا رحم والا ہے، کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو بڑی گرفت والا بھی وہی ہے، بڑی پکڑ والا بھی وہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اجازت لیے بغیر، فرمان آئے بغیر شہر سے نکل گئے، اور بستی والوں کے اوپر بادل منڈلانے لگے۔ بستی والوں کو ادھر احساس ہونا شروع ہوا ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی، لیکن اتنے میں حضرت یونس شہر چھوڑ چکے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اپنی گھر والی کو، بچوں کو ساتھ لیا، رخت سفر باندھ لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، درخت کے سائے کے نیچے آسرا کرنے کے لیے بیٹھے، راحت اور آرام کے لیے بیٹھے۔ ایک بدماشوں کا ٹولہ آیا، حضرت یونس علیہ السلام کی گھر والی کو اغوا کر کے لے گیا۔ آزمائش کا وقت شروع ہو چکا ہے، امتحان کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جب ہمارے اوپر آزمائش اور امتحان آتا ہے، ہم پھر بھی اپنے آپ کی بجائے پروردگار عالم کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ اللہ کا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ارادہ ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہمارا ہی گھر ملا مصیبتوں کے لیے۔ بجائے توبہ اور استغفار کرنے کے ایسی شکوے اور شکایتوں والی باتیں نکلتی ہیں۔ بدماش آئے، آپ کی گھر والی کو اٹھا کر لے گئے، کچھ نہ کر سکے، 2 بچے رہ گئے، ان بچوں کو ساتھ لیا، آگے چل پڑے۔ آگے پانی آ گیا، ایک نہر آ گئی، اس نہر کو پار کرنا ہے۔ ایک بچے کو کنارے پر بٹھا کر دوسرے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔
حضرت یونس علیہ السلام سوچنے لگے، ایک بچے کو پہلے نہر کے پار اتار دوں، دوسرے بچے کو بعد میں لے جاؤں گا۔ ایک بچے کو گود میں اٹھا کر نہر میں چھلانگ لگائی، جا رہے ہیں، آدھی نہر میں پہنچے، بھنور آ گیا، نہر کے پانی میں طغیانی آ گئی، نہر کے پانی میں بنجال آ گیا، نہر کے پانی میں بھنور آ گیا۔ ادھر دیکھا دوسرے بچے کو جو کنارے پہ بیٹھا ہے، ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ جلدی سے اپنے اس بیٹے کو، کنارے والے بچے کو بچانے کے لیے لپکے، یہ نہر کے بھنور میں برداشت نہیں کر سکے، یہ بچہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹ کر نہر کی موجوں کی نظر ہو گیا۔ گھر والی کو بدماش لے گئے، ایک بچے کو بھیڑیا لے گیا، ایک بچہ نہروں کی موجوں کی نظر ہو گیا۔ مگر اللہ کا نبی ہے، زبان پر شکوہ نہیں لاتا، نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا، نہر پار کی، آگے سمندر ہے، انتظار کرنے لگے۔ ایک بحری بیڑا آ گیا، جلدی سے دیکھا لوگوں نے، ایک خوبصورت جوان کھڑا منتظر ہے، کنارے پر لائے بیڑا، دیکھا تو وہ حضرت یونس ہیں، آ جائیے، چھلانگ لگا کر بیڑے پر سوار ہو گئے۔ دن بدن بستی سے دور جا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام بیڑے پر سوار ہوئے سمندر پار کرنے کے لیے، وہ بیڑا ہچکولے کھانے لگا، وہ کشتی سمندر کی لہروں میں تذبذب کا شکار ہو گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے، خدا کی قسم، اس بستی میں 1000 برائیاں تھیں، مگر ایک خوبی اور نیکی تھی کہ وہ سچ بولا کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اگرچہ وہ کافروں کی بستی تھی، مگر پھر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اور اگر ہم میں سے کوئی وہاں ہوتا نا، ساری بستی والوں کو جھوٹ پہ ایسا لگا دیتا، ہم استاد بن جاتے۔ ہماری تو گھٹی میں رجا ہے، صبح سے لے کر شام تک 1000 مرتبہ جھوٹ، ابا سے جھوٹ، اماں سے جھوٹ، بہنوں سے جھوٹ، بھائیوں سے جھوٹ۔ کشتی وہ ہچکولے کھانے لگی، کشتی جو ہے وہ ہلنے لگی، سمندر کی لہروں کی نظر ہونے لگی۔ کشتی کا ملا کہتا ہے، لگتا ہے میرا تجربہ یہ ہے، جب کوئی غلام اپنے آقا کو، اپنے سردار کو، اپنے رب کو ناراض کر کے آئے تو کشتی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، تم میں سے کون ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے نکلا ہے؟ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، پھر یہ اللہ کا نبی بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ غلام میں ہی ہوں جو اپنے پروردگار، اپنے مالک اور اپنے آقا کو ناراض کر کے نکلا ہوں۔ لوگ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی پاک صورت، پاک سیرت والے، خوبصورت جسامت والے اللہ کے نبی، آپ تو غلام ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا، یقین مانو میں ہی ہوں وہ غلام۔ سمندر میں چھلانگ لگانے لگے، لوگوں نے پکڑ لیا۔ کشتی کے ملا نے کہا، ایسا کرتے ہیں، قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آیا ہماری طرف سے رہنمائی ہو جائے گی، وہ پھر اپنی ہم سب کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دے۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو نام حضرت یونس کا نکلا۔ کشتی والوں نے کہا، نہیں، پاک باز شخصیت ہے، دوبارہ قرعہ اندازی کرو۔ دوبارہ پرچیاں ڈالی گئیں، جب اٹھائی تو نام پھر حضرت یونس کا نکلا۔ تیسری اور آخری مرتبہ پھر قرعہ اندازی کی گئی، پھر نام اللہ کے نبی کا نکلا۔ فرمایا، اب تو جان گئے کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے مالک کو ناراض کر کے نکلا۔
حضرت یونس علیہ السلام نے کپڑے اتارے، سمندر میں چھلانگ لگانے کی تیاری کی۔ ادھر پروردگار عالم نے مچھلی کو حکم دیا، سمندر کی مچھلی کو حکم دیا، پانی کی مخلوق کو حکم دیا، اے میری مخلوق آ جا جلدی سے، میرا یونس اللہ کا نبی پانی میں کودنے لگا ہے، اس کو پانی میں کبھی تکلیف نہ ہونے پائے، جلدی سے آ جا اور اپنے پیٹ میں میرے نبی کو بطور امانت کے محفوظ کر لے، اپنے پیٹ کو میرے نبی کے لیے ایک محفوظ قلعہ بنا دے بطور امانت کے، جب تک میرا حکم نہ آئے میرے نبی کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، مچھلی نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ ارشاد خدا بندی ہوا، او میری مخلوق، حضرت یونس علیہ السلام کو کھانا نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا، حضرت یونس علیہ السلام کو تیرا دانت نہ لگے، تیرا کانٹا نہ لگے، اپنے پیٹ میں خوراک نہیں بنانا، اپنے پیٹ میں لقمہ نہیں بنانا، تیرے پیٹ میں میرا دوسرا حکم آنے تک محفوظ رکھنا ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے، بے زبان ہے، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں بطور امانت کے رکھ دیا۔ ہماری طرح کی مخلوق نہیں تھی۔ آج ہم میں سے کسی کو امانت دے کے دیکھو کیسی وہ بربادی پھیرتا ہے، دنوں میں امانت بھی اڑ جائے گی، کوئی بہانہ بھی آ جائے گا، آپ کچھ کر ہی نہیں سکیں گے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے، امانت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو لیا اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچی، سمندر کے تہہ میں چلی گئی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، ادھر بادل منڈلا رہے ہیں مخلوق کے اوپر اور آواز آ رہی ہے، لوگوں یونس کو تلاش کرو اور ان کی تابعداری کرو، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، ورنہ ابھی تمہارے اوپر عذاب الہی آ رہا۔ ادھر 40واں دن ہو رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ ہیں۔ اسباب سارے ختم ہو گئے، اب جان چھوٹنا نظر نہیں آتا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے وہ مچھلی اللہ کے نبی حضرت یونس کو سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہہ میں یہ سنا، ذکر کی آواز آ رہی ہے، کوئی اللہ اللہ پکار رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کر رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام متوجہ ہوئے، شاید میرے علاوہ کوئی اور بھی یہاں پر موجود ہے، کوئی انسان موجود ہے، کوئی فرد بشر موجود ہے، شاید کوئی اللہ کا نام لینے والا کوئی اور بھی موجود ہے۔ آواز آتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، وہی آتی ہے، اے یونس یہاں پر کوئی بشر نہیں، یہاں پر کوئی انسان نہیں، یہاں پر کوئی عورت اور مرد نہیں، خدا کی قسم یہ جو تسبیح کی آواز سن رہے ہو یہ میرے سمندر کے سنگریزوں کی تسبیح ہے، یہ میرے سمندر کے پتھر میں مجھے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ میرے سمندر کے سنگریزے اللہ اکبر کی تسبیح بلند کر رہے ہیں، یہ سمندر کے پہاڑ پروردگار عالم کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سمندر کے جانور اور مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے خدائے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اس کی تسبیح کو سن نہیں پاتے۔
اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ چڑیوں کا چہچہانا سارا دن نہیں بولتی، مگر صبح صادق کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت مل کر باجماعت ہو کر چہچہاتی ہیں۔ پہاڑی علاقے میں جا کر دیکھو، صبح صادق کے وقت کیڑوں کا شور نظر آتا ہے، سنائی دیتا ہے، غروب آفتاب کے وقت بھی شور سنائی دیتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس کا مشاہدہ کیا، آدھے گھنٹے کے لیے وہ مل کر خدا کی تسبیح کرتے ہیں، صبح بھی آدھا گھنٹہ، شام بھی آدھا گھنٹہ۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، فرمایا پرندے اکیلے ہوں تب بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور جب تم پرندوں کی قطاروں کی قطاریں دیکھتے ہو نا اڑتے ہوئے، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، وہ تمہاری طرح باجماعت اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ پرندے باجماعت بھی کرتے ہیں، یہ مخلوق خدا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر وحی آئی، یہ پتھروں کی تسبیح ہے، پہاڑوں کی تسبیح ہے، سمندر کے جانوروں کی تسبیح ہے۔ اپنے جسم کو حرکت دی، شاید میں مر گیا ہوں، لیکن جب جسم میں حرکت دیکھی یقین ہو گیا میں مرا نہیں، زندہ ہوں۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی تسبیحات کو سن کر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی سجدے میں گر گئے۔ فرمایا فنادا فی الظلمات، سارے اندھیروں میں، پانی کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی جبین نیاز مچھلی کے پیٹ میں پروردگار عالم کے سامنے جھکا دی۔ اے اللہ، اگر یہ سارے تسبیحات کر رہے ہیں تو تیرے نام لینے سے میں کیوں پیچھے رہوں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں کہ تیری اجازت کے بغیر میں شہر چھوڑ کے آ گیا۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے ادھر یونس علیہ السلام نے تسبیح شروع کی، اللہ کا نام لینا شروع کیا، پروردگار عالم کو پکارنا شروع کیا، پروردگار عالم کی عبادت شروع کر دی۔ ادھر حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے پروردگار عالم کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کہنے لگے اے اللہ، آواز تو جانی پہچانی ہے مگر دنیا سے نہیں آ رہی۔ اللہ، یہ آواز تو پہلے بھی سنائی دیتی تھی، یہ تیرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرمایا ہم نے پہاڑوں میں دیکھا، ہم نے خشکیوں میں دیکھا، ہم نے ریگستانوں میں دیکھا، ہم نے باغ و بہار میں دیکھا، ہم نے چھتوں کے نیچے دیکھا، ہم نے بیابانوں میں دیکھا، ہم نے جنگلوں میں دیکھا، آبادیوں میں دیکھا، آواز تو تیری پکار کی آ رہی ہے مگر پکارنے والا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ تیرا نام لینے والا مانوس آواز میں، یہ آواز پہلے بھی آیا کرتی تھی، اللہ یہ مانوس آواز میں ہے کہاں پر ہمیں بھی بتلا دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے جو مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی ہدایت ہے، مشکل میں پھنس جاؤں تو دھیان کس طرف جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے، یہ نبیوں کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکا لو، مانگو اور کہو اللہ مجھے یہ ضرور عطا فرما دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے مانگو کہ وہ نہیں دے گا؟ وہ بخیل تھوڑا ہی ہے۔
وہ تو بڑا سخی ہے. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اللہ فرماتے ہیں او پریشانی میں پھنسنے والے، او پریشانی میں مبتلا ہونے والے، او غم زدہ میرے بندے، اپنے رشتہ دار کو پکارے گا وہ دیر سے آئے گا، ڈاکٹر کو بلائے گا وہ دیر سے آئے گا، اپنے کسی ہمدرد کو بلائے گا اس کو آنے میں دیر لگے گی، اپنے کسی ملنسار کو بلائے گا انتظامات میں دیر ہو جائے گی، اور مجھے بلا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ہر وقت تیرے پاس موجود ہوں. مجھے پکارنے میں تو دیر لگے گی نہیں، میرے آنے میں تو دیر نہیں لگے گی، میری رحمت تو ہر وقت ہر آن اسی وقت پہنچے گی. یہ نبیوں کی تعلیمات ہیں. اپنی پریشانیوں میں صرف اللہ کو پکارو. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جب تھک جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر لاجواب کر دیتے ہیں، پھر اللہ کی طرف آتے ہیں. اسی طرح عاملوں کے پیچھے، تعویذ گنڈے والوں کے پیچھے بھاگ کے اپنا ایمان بھی خراب کیا، عقیدہ بھی خراب کیا، صبح و شام برباد کر دی. جب کچھ نہیں بنا اب آؤ جی اللہ سے بھی مانگ لو. اللہ کو ہم نے ثانوی حیثیت پہ رکھا ہے، پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتے ہیں. جس طرح ہم ضروری نہیں سمجھتے سرے دست اللہ کو پکارنا، اللہ بھی ضروری نہیں سمجھتے شروع میں ہی ہمیں شفا دینا. یہ معاملہ تو ایسا ہی ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور نبیوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ اذا مرضت فہو یشفین. حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو سب سے پہلے اس سے مانگتا ہوں، وہی مجھے شفا دیتا ہے، کھانا بھی وہی کھلاتا ہے، یطعمنی و یسقین، پانی بھی وہی پلاتا ہے، اور جب میں کمزور ہو جاؤں بیمار ہو جاؤں شفا بھی وہی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے مسبب الاسباب پہ نظر پہلے جانی چاہیے، اللہ سے مطالبہ پہلے ہونا چاہیے، بعد میں کوشش اور محنت اور ہمت کرنی چاہیے. اللہ پھر اس ہمت میں کامیابی فرما دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر میں درد ہوا، کوہ طور پہ آگے، اللہ شدید درد ہے جاتا نہیں، اللہ کا نبی ہے، مسبب الاسباب کے پاس پہلے پہنچا. نہیں سمجھے بات کو؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو پتا نظر آ رہا ہے نا بوٹی کا، یہ کھا لو. ایک پتا چبایا اسی وقت درد ختم ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر درد ہوا، بھاگے چلے آئے، آ کر جلدی سے بوٹی کا پتا کھا لیا، درد اور بڑھ گیا، دوسرا کھایا اور بڑھ گیا، تیسرا کھایا اور بڑھ گیا. جب تھک گئے تو متوجہ ہوئے اللہ درد ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. اللہ تک بعد میں پہنچے. پروردگار عالم فرماتے ہیں موسیٰ یہ کس نے کہا تھا کہ شفا پتے میں ہے؟ تجھے کس نے بتلایا تھا کہ شفا پتے میں ہے؟ اور شفا ہمارے حکم میں ہے. ہم پتے کو حکم کر دیں، دوائی کو حکم کر دیں، یا دعا کو حکم کر دیں، شفا تو ہمارے حکم میں ہے. بگڑیاں بنانا، مشکلیں سنوارنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ذرا بلند آواز سے دل سے کہیں مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں دعا فرما دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں جب تم ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے مانگنے کے لیے یہ کلمات چند مرتبہ پڑھ دیا کرو، ان کی برکت اور بدولت اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول فرما لیا کریں گے. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا، پروردگار عالم کو رحم آ گیا، رحمت جوش میں آ گئی. فرمایا پروردگار عالم نے او میری مخلوق آج 3 دن 3 راتیں مکمل ہو گئیں، امانت کا وقت مکمل ہو گیا، اب آج ہماری امانت کو سمندر کے کنارے پہ ڈال دو.
وہ مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پہ ڈالی. جسم گلا ہوا ہے، ہوا نہیں نہ لگی، خوراک بھی نہیں ملی، کمزور ہیں. پروردگار عالم نے زمین کو حکم دیا کدو کی بیل اگاؤ اور میرے بندے میرے نبی کے اوپر سایہ کر دو. یہ کدو کی بیل ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور جہاں لگی ہو وہاں مچھر اور مکھی اور کیڑا مکوڑا بھی نہیں آتا. پروردگار عالم نے ایک پہاڑی بکری کو حکم دیا جاؤ صبح دوپہر شام میرے بندے یونس کو دودھ پلا کے آیا کرو. حضرت یونس علیہ السلام کے انتظامات کس نے بنانے شروع کیے؟ اللہ نے. وہاں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، کوئی عامل بھی نہیں تھا، کوئی بابا بھی نہیں تھا، کوئی ننگا دڑنگا بھی نہیں تھا، کوئی وہاں پر مزار نہیں، کوئی ڈھیری نہیں، کوئی قبہ نہیں، کوئی لمبے چوغے والا نہیں، کوئی ہری پگڑی والا نہیں. یہ سارے ڈرامے وہاں موجود نہیں ہیں. اللہ کا نبی ہے. جب مسبب الاسباب راضی ہو گیا تو اس نے مچھلی کو بھی تابع کر دیا، اس نے سمندر کو بھی تابع کر دیا، اس نے کدو کی بیل کو بھی تابع کر دیا اور اس نے پہاڑی بکری کو بھی تابع کر دیا. یعنی ان تمام مخلوقات کو تابع کر دیا جو ہر کسی کے تابع نہیں ہوا کرتے. حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہونے لگے. ادھر قوم میں پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوا، فرشتوں نے اعلان کیا او لوگو تلاش کرو یونس اللہ کے نبی کو. اگر تم نے تلاش کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان قبول کر لیا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تمہیں 7 دن کی مہلت دی جاتی ہے. اور اگر تم نے تلاش نہ کیا اور ایمان قبول نہیں کیا تو تمہیں ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا. قوم گر گڑا رہی ہے، سجدے کر رہی ہے، معافیاں مانگ رہی ہے. اللہ ایک دفعہ یونس مل جائے ہم ساری زندگی اس کے پاؤں دھو دھو کر پیا کریں گے. ادھر اللہ کا نبی یونس صحت یاب ہو گئے. اللہ نے فرمایا یونس جاؤ واپس اپنی بستی میں، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. عرض کی ہے اللہ میں تو وہاں سے بھاگ کر نکلا ہوں، اب تو مجھے جانے میں شرمندگی ہوگی. لوگ کہیں گے 40 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے عذاب کا، اگر عذاب نہ آیا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بھی یہی سوچ ہوتی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے ہم آسمان اور زمین کے کلابے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ناک رہ جائے، شادی بیاہ میں ڈھول نہیں بجایا تو لوگ کیا کہیں گے، بتیاں نہیں لگائی تو لوگ کیا کہیں گے، اور صحرا بندی نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ناچ گانا نہیں کیا، پیسے نہیں لٹائے اور اتنی بڑی برات نہیں گئی تو لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگوں کے کندھوں پر کب تک چھلانگے لگاتے رہیں گے ہم؟ آج تک کبھی یہ سوچا کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارا رب کیا کہے گا؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے. یہ لوگ تو زندگی میں ہیں، آگے لوگ وہ کچھ نہیں، آگے وہی پروردگار عالم ہے جس کی رضا کی ہم ساری زندگی فکر نہیں کرتے. حضرت یونس علیہ السلام نے معذرت کی اللہ کس منہ سے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا یونس میرے نبی لوگوں کو چھوڑ جا تو صحیح، دیکھ پھر تماشا ہوتا کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو وحی الہی آئی، اے یونس جا لوگ تیرے منتظر ہیں. فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے حضرت یونس اللہ کے نبی نکلے اپنی بستی کی طرف آنے کے لیے، اپنی قوم اور اپنے شہر میں آنے کے لیے. راستے میں ایک جھمگٹا دیکھا، ایک مجمع دیکھا، ایک بہت بڑا لشکر دیکھا. حضرت یونس علیہ السلام اس مجمع میں پہنچے، جا کر دیکھا خدا کی قسم مجمع کے درمیان میں دونوں بیٹے محفوظ ہیں.
مجمع سے پوچھا یہ تو میرے بچے ہیں، یہ کہاں سے ملے؟ لوگوں نے کہا ہم مچھلی کے شکاری ہیں، جال ڈالا تھا مچھلی پکڑنے کے لیے، خوبصورت بچہ نکل آیا۔ لوگوں نے کہا ہم جنگل میں جا رہے تھے، ایک بچے کو بھیڑیا گھسیٹ کر لے کے جا رہا تھا، ہم نے بچے کو بچا لیا، بھیڑیے کو مار دیا۔ اے اللہ کے نبی یہ دونوں بچے محفوظ ہیں۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے دونوں بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آگے بڑھے، آگے ایک اور مجمع دیکھا، لوگوں کا جمگٹا دیکھا۔ آپ آگے بڑھے، دیکھا ایک درخت کے سائے کے نیچے باپردہ خاتون بیٹھی ہے۔ آگے بڑھے، وہ خاتون نے پہچان لیا، لپک کر آ کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی، یہ میرے محافظ وہی ڈاکو ہیں، یہ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ جب انہوں نے برائی کا ارادہ کیا، میں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، اللہ نے ان کے جسموں میں درد ڈال دیا۔ یہ اس وقت سے یہاں مجھے بٹھا کر بجائے ڈاکو کے میرے محافظ بنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے گھر والی بھی مل گئی، بچے بھی مل گئے۔ جب قوم اور شہر کے قریب پہنچے، لوگوں نے دیکھ لیا، تخت لے کر آ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تخت پہ بٹھا لیا، اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,70,000 لوگ تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر لائے اور شہر میں لا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان قبول کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کے اوپر ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزار دی۔ یہ نبیوں کا سبق ہوا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، اپنی پریشانیوں پہ نگاہ کس طرف جانی چاہیے؟ کیا درباروں پہ جانی چاہیے؟ عاملوں پہ، تعویذ گنڈے والوں پر؟ نگاہ سب سے پہلے آسمان پر جائے، آسمان والے پر جائے، اور اس کے بعد اسباب کے تحت یہ کوشش کریں، دوائی بھی کھائیں، دعا بھی کروائیں، محنت بھی کریں، لیکن توجہ اور نگاہ اللہ کی طرف ہو۔ خدا کی قسم یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، جب ادھر سے آرڈر آتا ہے تو شیطان کو بھی جرت نہیں ہوتی اس آرڈر کے خلاف قدم مارنے کی۔ یہ نبیوں کی تعلیمات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق سمجھ اور عمل نصیب